خاص بات یہ کہ میں نے پرشاسن کو سمجھتے ہوئے جو باتیں ضروری تھی آپ کو سمجھا دی ہیں. اب پرشاسن سے بھی کہنا چاہوں گا یہ مظلوم کی ساتھ دینے والی بھیڑ ہے, یہ اپنا جسم زخمی کر کے حسین کی محبت کو محسوس کرنے اور کرانے والی بھیڑ ہے. یہ بھاڑے کی بھیڑ نہیں ہے, اس کو لانے کے لیے کسی نے ٹیمپو نہیں بھیجا ہے, کسی نے کرایہ نہیں دیا ہے, یہ کسی کی خریدی ہوئی نہیں ہے, یہ کسی کی غلام نہیں ہے, یہ کسی انجمن کی نہیں ہے, یہ کسی پارٹی کی نہیں ہے, یہ کسی حزب کی نہیں ہے, یہ کل بھی حسین کی تھی, آج بھی حسین کی ہے. میں کوشش کروں گا جیسے کہ پولیس پرشاسن سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس طرح سے ہماری قوم کے جوان قاضی کے ساتھ آپ کی ٹائمنگ کو پرفیکٹلی میچ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہم انسان ہیں, ضروری نہیں کہ ہم بالکل ہوائی جہاز کی طرح منٹ ٹو منٹ پرفیکٹ ہو. تو اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے, دیر ہو جائے تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے. ہمارا ملک ہندوستان ہے اور ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ سعودیہ میں عزاداری بند ہے, دبئی میں عزاداری بند ہے, ان سارے ملکوں میں عزاداری بند ہے جن میں وہ لوگ موجود ہیں جو یزید کے ماننے والے ہیں. سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارا تم پہ خدا کا احسان ہے کہ تمہیں بھارتیہ پیدا کیا, ہندوستانی پیدا کیا, مولائی پیدا کیا, اور تمہیں تو حق بنتا ہے دنیا کے تمام ملکوں سے اور ملکوں کے عزاداروں سے کہو کہ تمہیں سینے پہ ہاتھ مارنے سے اگر تمہاری حکومت روکتی ہے تو ہمارے بھارت میں چلے آؤ, ہم تمہارا آخری بات ختم جو کہ تقریب یہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن ایک ہی جملے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم زندہ قوم ہیں, ہمارا غریب بھی زندہ, ہمارا امیر بھی زندہ, ہمارا زندہ بھی زندہ, ہمارا مردہ بھی زندہ, ہمارا مکانوں میں رہنے والا زندہ, ہمارا قبرستانوں میں رہنے والا زندہ, ہمارا جو بول رہا ہے وہ بھی زندہ, جو نہیں بول رہا ہے وہ بھی زندہ, جو ماتم کر رہا ہے وہ بھی زندہ, جو ساتھ چل رہا ہے وہ بھی زندہ. ہم زندہ قوم ہیں, ہماری فکر زندہ, نظر زندہ, زندگی زندہ, ہمارا مزاج زندہ, ہمارا لباس زندہ, ہم زندہ لوگ ہیں, ہم مرے ہوئے لوگ نہیں. ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے, ظلم اگر آسام میں ہو ہم اس کے خلاف ہیں, بہار میں ہو اس کے خلاف ہیں, کشمیر میں ہو اس کے خلاف ہیں, گورے کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے, کالے کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے, افروں کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے, شہروں کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی دو کاموں کے بیچ گزاری جا سکتی ہے, یا تم زندگی خواہش کے لیے گزار لو یا مقصد کے لیے گزار لو. خواہش کے لیے گزارو گے تو بھی مرنا ہے, مقصد کے لیے گزارو گے تو بھی مرنا ہے. خواہش کے لیے گزارو گے تو مر جاؤ گے, مقصد کے لیے گزارو گے تو لوگ تمہیں زندہ رکھیں گے. تمہیں سمجھنا ہے دونوں میں فرق کیا ہے تو سنو. 57 ملک کے مسلمان راجا اپنے کانوں میں روئی ٹھوس اور آنکھوں پہ پٹی باندھ بیٹھ گئے, نہیں دکھائی دے رہا تھا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, مگر ایک کام نہیں. میرے عزیزان, یہاں مقصد یہ ہے آخری میں سے حسینیتوں میں سے زندگی گزارنا ہے, مقصد کے لیے گزارو. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ غریبوں کی مدد کرنا. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تندرستوں کی حاجت روائی کرنا. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو گرا جا رہا ہے اس کا بازو سنبھالنا. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یتیم بچوں کی پرورش کرنا. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے علاقوں میں غریب لوگوں کے لیے اسکول کھولنا, اسپتال کھولنا, اچھے کام کرنا, رفاہیان کے کام کرنا. مقصد کے لیے جیو گے تو ملک تمہیں زندہ رکھے گا, خواہش کے لیے جیو گے تو قبر تمہیں مار دے گی, تمہارے بچے تمہیں مار دیں گے, تمہارے عزیز تمہیں مار دیں گے. بس ان چیزوں کے ساتھ آپ سب سے خدا حافظ, اس امید کے ساتھ کہ جو پرچم تم لے کے چل رہے ہو
पाक और पाकीज़ा ज़वात मुक़द्दसा इस परचम से वाबस्ता हैं, इसलिए कभी तुम्हारे हाथों से वो काम नहीं होना चाहिए कि तुम्हें शर्मिंदगी हो। दाहिने हाथ में अगर परचम है तो बाएं में ईमान का दामन हो। यकीन करो, शिया उसे कहते हैं जिसे बताना नहीं पड़ता वो शिया है, शिया उसे कहते हैं जिसे लोग देख के कहते हैं शिया जा रहा है, हुसैनी जा रहा है। मेरे अज़ीज़ान, बस यही ख़त्म कर रहा हूँ, आगे आप प्रोग्राम आगे जाएगा।